السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات کچھ بہتری کی طرف چل رہے ہیں. موسم تبدیل ہو رہا ہے. موسم کس حد تک تبدیل ہو رہا ہے؟ لندن میں تو حالات وہی ہیں، وہی کالی گاڑیاں اور وہی کچھ لوگ جو اپنا کام جاری کیے رکھے ہیں. لندن پلان ابھی چل رہا ہے یہاں لندن کے اندر. کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ وہ میں کوشش کروں گا میں ڈسکس کر سکوں، اور پاکستان کے اندر سے لندن پلان پر اثر کتنا ہونا ہے وہ میں آپ کو اشارتاً بتا چکا ہوں. میں اب بھی بتا دیتا ہوں کہ ڈھیل تو ملی ہے، ڈھیل بھی ملی ہے. وہ پنجابی سے کہتے ہیں لد دے لدا دے تے لدن والا بھی نال دے. نواز شریف بوجھ بن چکا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جناب ووٹ ڈالنے ہیں، کہاں سے ڈال کے دیں گے، کون بیلٹ باکس تک لے کے آئے گا، وہ تو کیپیسٹی نہیں ہے. انٹرنل جو مختلف برانچز کی طرف سے یا مختلف انٹیلیجنس رپورٹوں کی طرف سے جو بات آئی ہے کہ نواز شریف جو ایک کرسمہ لانا چاہتے تھے، جو ایک بیانیہ لگانا تھے، وہ بری طرح پٹ چکا ہے. اس پہ گفتگو کرنی ہے کہ وہ کیا پٹ چکا ہے. باقی چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہیں وہ ڈسکس وہ میں شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جائیدادیں ضبط 9 مئی کس حد تک خطرناک معاملہ ہے، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. عمران خان نے جو خدشات کا اظہار جو کیا ہے اس حوالے سے، آج ان کے ڈاکٹرز کی میٹنگ ہونی ہے، اس میں کیا باتیں ہو سکتی ہیں، کیا پاسبلٹی ہیں. سائفر کا کیس آج ڈویژن بینچ کے سامنے لگا ہوا ہے، اور کیا ٹرائل کی پروسیڈنگ معطل ہو سکتی ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کنٹروورسیز کی زد میں آگے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، جس تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور اگر آپ سمجھ گئے چیزوں کو تو دیر نہیں لگے گی. اب اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کنٹروورسیز کی زد میں کیسے آ گئے ہیں، جو ان کے اپنے ہیں وہ بھی بول پڑے ہیں، وہ کیا ہے ذرا اس پہ گفتگو آج ہوگی. کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدالتوں میں وہ انصاف نہیں دے پائے جو دینا چاہیے تھا. پہلے اسی سے ابتدا کر لیتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اگینسٹ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا کیس چل رہا تھا، آمدن سے زیادہ اثاثوں کے حوالے سے، ان کی مسز کے کانٹیکٹس میں تاریخ کے جروکوں میں ابھی نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کی پروسیڈنگز کہاں تک گئیں اور کیا کچھ ہوتا رہا. مرضی کا بینچ بنانے کی باتیں ہوتی رہیں، بڑا بینچ لارجر بینچ بنانے کی باتیں ہوتی رہیں، لائیو پروسیڈنگ دکھانے کی باتیں ہوتی رہیں، اور جو وکلا کی تذلیل کی جاتی تھی، جو جس طرح کی گفتگو کی جاتی تھی، لیکن وہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں وہ گلے پڑ چکی ہیں. فیض آباد دھرنے کے کیس میں نظر ثانی کا جو دائرہ اختیار تھا اسے کتنا آگے جا چکے ہیں. لیکن نظر ثانی کے دائرے میں پہلے نظر ثانی قابل سماعت تو ہو، لیکن آپ نے تو ایک نئی پروسیڈنگ شروع کر دی، ایک نئی سماعت شروع کر دی. وہ تو ختم ہو چکا تھا پروسیجر، اور اس میں ابصار عالم کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جس طرح ابصار عالم کو فوقیت دی گئی، اور میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ ابصار عالم خاموش کیوں رہے. 2015 میں نے کیس دائر کیا تھا ان کی ریموول کے لیے، اور یہ دسمبر 2015 کی بات ہے. اور 2019 میں جب فیصلہ ہوا، میں بات کر رہا ہوں دھرنے کی ریموول جو ہے وہ دسمبر 2017 میں ہو گئی تھی. انٹرا کورٹ اپیل فائل کی، سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ رہا ہے. ان سے تنخواہیں لینے کے حوالے سے یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. یعنی میں نے کچھ حقائق بتانے چاہیے نا. اور پھر وہاں سے جا کر فیض آباد دھرنے سے دوسرے دھرنے کی طرف باتیں چلے گی. اور فیض آباد دھرنا بنیادی طور پر تو کس بنیاد کیا کیا گیا تھا؟ کہ دوجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے حوالے سے وہ بات تھی. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں یا اس کے بارے میں، یعنی وہ اس وقت ایجنڈا تھا سو کالڈ لبرلز کا، اور وہ سو کالڈ لبرلز کو سپورٹ کر رہے تھے اپنا ابصار عالم صاحب بطور چیئرمین پیمرا.
تو وہ تو اپنا ایک ایجنڈا تھا جو بین الاقوامی دنیا کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا تھا، اور ہم اتنی بری طرح سے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں وہ لوگ کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو فروغ دے رہے ہیں، جو ان کا بیانیہ لے کے جب بڑی بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز سامنے آ گئی ہے۔ اب وہ پریشان ہے کہ اپنا محسن نقوی تو پہلے ہی گلے پڑ گیا ہوا، اور اس کے بعد جناب کاکڑ صاحب وہ بھی گلے پڑ چکے ہیں۔ اب جیسے قاضی فائز صاحب کے حوالے سے بھی اب لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے اب جواب دینا مشکل ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھہر جائیں، وہ تو تیر جو ہے نا کمان سے نکل چکا ہے۔ کون سے اس کے بعد بڑے بینچ اور ہم خیال بینچ کے بارے میں جو بات ہم کرتے رہے وہ ہم دیکھتے رہے، جو کہ ابھی تک بینچ بنے ہیں وہ ہم خیال بینچ کا تاثر کام واضح طور پر موجود ہے۔ جو باتیں بڑی کرتے تھے ہم خیال بینچ ہم خیال، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی تو وہی روایت چل رہی، اور میں اس کو نگیٹ کرتا تھا، کوئی ہم خیال بینچ نہیں ہوتا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم خیال بینچ کا کانسیپٹ نہیں ہے، اب چونکہ ڈالا ہے تو بھگتے نا۔ اب ہم خیال سے مراد ہے آپ کے اپنے مائنڈ کے ججز سارے، وہ فیصلہ تو سپریم کورٹ دیتی نا، اکیلا جج تو نہیں نہ دیتا۔ تو یہ بھی کنفیوژن دور ہونی چاہیے، جو کنفیوژن ہم نے اپنے ذمہ ایسی ڈالی ہوئی ہے۔ اور بات تو اب ڈیمانڈ تو اب ہو رہی ہے نا کہ یہ ساری پروسیڈنگ لائیو دکھائی جائے نا۔ لائیو بڑا شوق تھا نا ہم سب کو، لائیو دیکھیں نا، ذرا نظر آئے نا، ایک جج کی کیپیبلٹی نظر آئے، ایک وکیل کی ایبلٹی نظر آئے، اور بات سارا کچھ سامنے آ جائے۔ عمران خان صاحب کی جو صحت کے حوالے سے اب ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ ملنا ہے، اور مل کے وہ ساری بات سامنے آ جائے گی۔ سلو پوائزن کے خدشات کے حوالے سے بات تھی، وہ کلیریفیکیشن آ چکی ہوئی ہے۔ ہم اس کنفیوژن مت رکھیں، چونکہ عمران خان صاحب کی جان پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کمپلیکس میں جب ہیئرنگ کے لیے گئے تب صاحب نے عمران خان صاحب کی ہیئرنگ اور اس کا ان کے ساتھ کمپیریزن کرنا تو بالکل فراڈ ہے، یعنی وہ لیول پلینگ فیلڈ، اور یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ اچھا نہیں لگتا ہے، اور اسے ملنا کیا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اصل بات سمجھ نہیں ہے کہ حالات اور واقعات کس سمت اور کس ڈگر چل رہے ہیں۔ نتائج ان کے اچھے ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ تو وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے کانٹیکس میں یہاں لے کے آؤں کہ جو لے کے آئے ہیں کہ چلے اس پہ گفتگو میں بھی ٹھہر کے کرتا ہوں۔ میں پہلے ذرا ختم کر لوں چھوٹی سی بات کرتے ہوئے، سینٹ میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر اعظم سباتی تو نہیں ہیں، علی ظفر صاحب کو پارلیمانی لیڈر بنا دیا گیا ہے، اور وہ یوں ہی اس معاملے کو لے کر چلیں گے، اور اس کا مقصد واضح طور پر یہی ہے کہ سپریم جو ہماری سینٹ کے اندر پروسیڈنگ ہے نا وہ حالات اور واقعات کے مطابق بالکل صحیح طرح سے چل سکے اور ایک ایک چیز سامنے آ سکے۔ ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے پہلے میں بات کر لوں، پھر آخر میں گفتگو ہم نے وہی کرنی ہے۔ 4 رہنماؤں کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور ان میں MNA فیض اللہ کا موقع، ان کے بھائی UC ناظم کلیم اللہ کا موقع، سابق MPA ڈاکٹر اسد موزم اور اقلیتی MPA یہ شامل ہے۔ اگلی رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ مفرور رہنماؤں پر 9 مئی کو حسداز ادارے کے دفتر پہ حملے کا ہے۔ یہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نہیں پیش ہوتا تو اشتہاری ہونے کے بعد نواز شریف کو بھی یہی ہوتا رہا تھا، آپ کو یاد ہے، اور اشتہاری ڈکلیئر ہوئے، ساگ ڈار بھی اشتہاری ڈکلیئر ہوا، جائیدادیں ضبطگی ہوئے، کتنی جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے، کتنی جائیدادیں بکی آج سارے کے سارے وہاں پر۔ میں حقائق بتا رہا ہوں، میں اس سے مراد یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی 9 مئی کے حوالے سے بتا رہا ہوں بڑے سخت ایکشن، میں نے تو قانونی پوزیشن بتانی ہے کہ قانون اس وقت یہ ہے۔ اب چونکہ یہ سارے کا سارا معاملہ پروسیڈنگ چل رہی ہیں، یہ سارے دہشت گردی کی کوڈ میں ملٹری کوڈ کے حوالے سے معاملہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہاں پڑا ہے، اس میں اپیلیں وفاقی حکومت تیار کر رہی ہے اور وہ جلد لے کر آئے گی، بڑا مشکل ہے سسٹین کرنا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوگا اس سے بڑا بینچ جو انٹرا کورٹ اپیل سننی ہے تو اس میں تمام ججز ہونے چاہیے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو آپ سب لوگوں کے سامنے اٹھایا گیا۔ اب آتی ہے بات آخر میں کہ اب ہو کیا رہا ہے، جو میں نے آپ کو امید کی کرن دکھائی ہے۔ عمران خان آج بھی، عمران خان کی ہاں میں بہت سے لوگوں کی ہاں ہے، اور آج سائفر کے حوالے سے جو کیس لگا ہوا ہے عمران خان کے خلاف، اور اس میں بہت اہم سوال ہیں۔ استغاثہ جو ہے وہ دائر، اور اس میں یہ جلن پرویز مشرف والا کیس کا حوالہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں بھی وفاقی حکومت مین کیبنٹ کی بات ہے، کیبنٹ مصطفیٰ امپیکس کیس ہے، کیا انہوں نے دائر کیا، اور جو کہ یہ کویشمنٹ کے حوالے سے معاملہ ہے۔ اپروول کا معاملہ بڑا اہم آئے گا یہاں پر،
دائرہ اختیار کا معاملہ بڑا اہم آئے گا، اور کمپلینٹ کیا ویلڈلی فائل ہوئی ہے، تو یہ جورسڈکشن کا معاملہ ہے جو پہلے توشہ خانہ میں سیٹل نہیں ہوا، اس میں بھی سیٹل نہیں کیا جسٹس عامر فاروق صاحب نے اب ڈویژن بینچ کے سامنے، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سن رہے ہیں، اور موسٹ پروبیبلی اگر مجھ سے وکلاء کی بات پوچھتے، آئینی اور قانونی بات پوچھتے، تو یہ سسپینڈ ہونا پڑتا ہے۔ وہ عدالت کا بھی، عدالت کی یعنی عدالت کی کانسٹیٹیوشن بھی اگر دیکھا جائے، ایک کمپلینٹ ہے، استغاثہ ہے، اور ایک عدالت کی کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی اس کی جو تشکیل ہے وہ بھی اگر سسپینڈ ہوگی تو ساری کی ساری پروسیڈنگس، اور جو سسپینڈ ہو گئی تو عمران خان کے خلاف جو بڑا ڈر اور خوف بنانے کی کوشش کی ہے وہ رک جائے گا۔ 265 کی درخواست اس میں آنی چاہیے۔ ایک دفعہ اگر نقلوں کی حد تک یہ معاملہ واپس چلا گیا تو 265 کی درخواست متوقع رکھیں کہ 265 کی درخواست آ سکتی ہے، اور آئے گی تو پھر حالات اب آگے چلتے ہیں۔ آپ کو میں ملا کے پھر آگے لے کے چلتا ہوں۔ آج سپریم کورٹ کے سامنے بہت اہم کیس لگا ہے، اور وہ فیض آباد اور وہ 90 دن کے الیکشنز کے حوالے سے میں نے جتنی پروسیڈنگ ہے ساری کی ساری میں نے وہ ریکارڈ پہ لے آیا۔ وہ کون سی پروسیڈنگ ہے وہ سمجھیے گا، میرے مختلف خط ہیں جو میں نے وزیر اعظم کو پہلے لکھے کہ آپ وقت سے پہلے اسمبلی میں مت تحلیل کیجیے گا، پھر تحلیل کر دی ان کو، وہ ریکارڈ سارا۔ پھر میں نے صدر پاکستان کو لکھا کہ الیکشن کی ڈیٹ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت آپ کا اختیار ہے، 48، 58، 105، 107 کے ساتھ گورنر کا ہے، اور 224 کو ملا کر پڑھیں۔ پھر میں نے الیکشن کمیشن کو لکھا، پھر الیکشن کمیشن کے خط ہیں جب صدر نے بلایا مشاورت کے لیے وہ نہ آئے، اور پھر صدر نے آخری خط جو 13 سپتمبر کا لکھا کہ جس میں کہا کہ 90 دن وہاں تک پورے ہیں، آپ ڈیٹ کے لیے چونکہ صبح کی ڈیٹ کا آپ نے بتانا ہے تو صبح کی ڈیٹ کی مشاورت کے لیے آپ آئے، اور یہ بھی خط ہے۔ اور یہ صدر کا کوئی قصور نہیں ہے، صدر نے اپنا آئینی کردار، لیکن الیکشن کمیشن یہ اصل حقائق سامنے لایا، وہ حلقہ بندیوں میں پھنسائی رکھا، اور آئین ٹوٹ رہا ہے۔ 90 دن سے زیادہ نگران حکومتیں چلی گئیں، پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا یعنی جو 8 اکتوبر کی اپنی ڈیٹ کی تھی الیکشن کے، وہ کہاں گئی؟ کہاں ہے وہ الیکشن کمیشن؟ کسی نے پوچھا نہیں آج تک اس کو۔ تو اب ڈیٹ دینی پڑ جائے گی، جب ڈیٹ دینی پڑے گی الیکشن کا ماحول بنے گا، الیکشن کا جب ماحول بنے گا تو پھر سیاسی جماعتیں باہر آئیں گی۔ سیاسی جماعتوں سے گفت و شنید والا معاملہ ابھی وہ چل رہا ہے، اور بہت جلد سیاسی جماعتیں عمران خان صاحب کے الیکشن کے اور وہ مساق پاکستان کے بیانیے پہ ایک جگہ شاید کٹھی ہوتی ہے مجھے نظر آ رہی ہے۔ میں ابھی شاید میرے پاس یعنی کوئی انفارمیشن ہے، کچھ انفارمیشن نہیں ہے، کچھ میں اپنی انفارمیشن کی بیس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں، یا میری پریڈکشن ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں یہاں کٹھی ہوں گی، اور اگر اس طرح انگیج کر لیا یعنی مختلف محاذوں پہ ہو گیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر الیکشن تو ہوں گے، اور الیکشن جب ہوں گے تو میرٹ پر ہوں گے، جب میرٹ پر ہوں گے تو پی ٹی آئی پھر الیکشن لے جائے گی۔ اس لیے نواز شریف کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر ٹریپ پہ تو آگے ہیں، اور پنجابی کہہ دیں کڑکی چچو آ چکا ہے، اور اس کے لیے بہت کم راستے ہیں، چھلانگیں بہت ماریں گے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب سے نواز شریف 21 اکتوبر سے آیا ہے اب تک مایوسی کی فضا برقرار ہے۔ نگران حکومت پیٹرول کی قیمتیں نیچے نہیں گرا سکی، ڈالر کی قیمتیں نیچے نہیں آ سکی، ملک وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ یہ تب کھڑا ہونا ہے جب صاف شفاف الیکشن ہوں گے، اور صاف شفاف الیکشن میں آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، آپ لوگوں نے آگے آنا ہے، آئیں آ کر ووٹ ڈالیں تاکہ ملک آگے چلے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔